پھر میرے ہاتھ میں کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 9، اب کی دفعہ صفحہ نمبر 173، جہاں پر ہم نے یہ روایت ختم کی تھی کہ معاویہ نے کس طرح سے یزید کی خلافت کے لیے پاپڑ بیلے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 55، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو شہاب نے، انہوں نے اوف عرابی سے، انہوں نے ابو المنہال سے، انہوں نے کہا جب ابن زیاد اور مروان شام میں حاکم ہوئے اور عبداللہ بن زبیر مکے میں خلافت پر آدھم کے، ادھر خارجیوں نے بصرے میں زور جمایا تو میں اپنے والد کے ساتھ ابو بردہ اسلمہ صحابی کے پاس گیا، ہم ان کے گھر میں گئے، وہ بانس کے ایک بالا خانے کے سائے میں بیٹھے تھے، ہم بھی ان کے پاس جا کر بیٹھے، میرے والد نے چاہا وہ کچھ باتیں کریں، انہوں نے کہا ابو بردہ نے جو پہلی بات کی وہ میں نے سنی، انہوں نے کہا میں جو ان قریش کے لوگوں سے ناراض ہوں تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ میرا اجر دینے والا ہے۔ عرب کے لوگوں تم جانتے ہو پہلے تمہارا کیا حال تھا، یعنی نبوت سے پہلے، جہان بھر کے ذلیل خدائی خوار تمہارا کیا شمار گمراہی میں گرفتار، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے طفیل سے اور اپنے پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تم کو اس بری حالت سے نجات دی، یہاں تک کہ تم اس مرتبے کو پہنچے، دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے، پھر اس دنیا نے تم کو خراب کر دیا۔ دیکھو یہ شخص جو شام میں حاکم بن بیٹھا ہے، یعنی مروان، دنیا کے لیے لڑتا ہے، اور یہ خارجی لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں، جو اپنے تئیں بڑا قاری کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی دنیا کے لیے لڑتے ہیں، اور یہ شخص جو مکے میں خلیفہ بن بیٹھا ہے، خدا کی قسم یہ بھی دنیا کے لیے لڑتا ہے۔ یہ ابن زیاد مردود وہی ہے جو امام حسین سے لڑنے آیا تھا اور جس کے لشکر والوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ یزید نے اس کو بصرے کا حاکم کیا، یہ زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا تھا، یعنی یزید کا چچا بھائی، بقول شخص جب یزید ملعون فی النار ہوا تو بصرے والوں نے 15 روز کے لیے اس سے کہا تم ہی حاکم رہو یہاں تک کہ کوئی خلیفہ مقرر ہو۔ اس کے بعد خلافت کے کئی ٹکڑے ہو گئے، عبداللہ بن زبیر مکے میں خلیفہ ہوئے اور بصرے میں خوارج کا زور ہوا تو ابن زیاد بصرے سے بھاگ کر شام میں چلا گیا، مروان سے جا کر مل گیا۔ مروان عبداللہ بن زبیر سے بیعت کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے منع کیا اور مروان کو خلیفہ بنایا۔ ابو بردہ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سب آپے دھاپے میں گرفتار ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں سب کا سردار بنوں اور سب سے بڑا ہو کر رہوں، کسی کی غرض یہ نہیں ہے کہ دین کی ترقی ہو، اسلام پھیلے، جیسے اگلے خلیفوں اور پیغمبر صاحب کی نیت تھی۔ باپ کا مطلب اس سے یہ نکلا کہ مروان یا خوارج یا عبداللہ بن زبیر لوگوں سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم دین کے لیے لڑتے ہیں، در پردہ طلب دنیا کی نیت تھی، تو جیسا لوگوں کے سامنے کہتے تھے اس کے خلاف نیت رکھتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے اور اس پر غور کیجئے ان چیزوں پر۔ اب میں آپ کے سامنے مزید دوسری آپ کو روایت پیش کرتا ہوں۔ اب آئیے آپ کے سامنے یہ صحیح بخاری پھر جلد نمبر 4 ہے، شاید پڑھی نہ جا رہی ہو یہاں پر۔ یہ دیکھیں جلد نمبر 4 صحیح بخاری۔ اب آئیے اس صحیح بخاری کی ہم پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 58 کتاب جہاد و سیر جلد نمبر حدیث نمبر 67 کہتے ہیں ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد حذا نے، انہوں نے اکرمہ سے کہ عبداللہ بن عباس نے ان سے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ سے کہا تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ اکرمہ اور علی کہتے ہیں ہم دونوں ان کے پاس گئے، وہ اور ان کا ایک رضائی بھائی دونوں اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب ابو سعید نے ہم کو دیکھا تو آئے،
چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھے۔ یہ حدیث بیان کرنے لگے کہ ہم مسجد نبوی بنتے وقت ایک ایک اینٹ لا رہے تھے، عمار دو دو اینٹیں لاتے۔ حضرت ان کے سامنے سے گزرے اور ان کے سر سے گرد پونچھی، فرمایا ہائے عمار کو باغی لوگ قتل کریں گے۔ عمار ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے مزید پروف کیے جائیں گے کہ حضرت عمار یاسر کی شہادت کس مقام پر پیش آئی۔ جی اب میرے سامنے یہ تاریخ ابن خلدون موجود ہے، اس کی جلد اول دوئم، رسول اور خلفائے رسول، خلافت معاویہ اور آل مروان۔ یہ میں اس کتاب کو کھول رہا ہوں، تاریخ ابن خلدون، پیج نمبر 525، رسول اور خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمار کی شہادت۔ عمار نے پکار کر کہا، اے عمرو، تف ہو تجھ پر، تو نے اپنے دین کو مصر کے عوض فروخت کر ڈالا۔ اب یہ میں آپ کو آگے حوالہ دوں گا کہ حضرت عمار یاسر نے کیوں کہا کہ تو نے اپنے دین کو مصر کے عوض فروخت کر ڈالا، ذہن میں رکھیے گا یہ بات۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا، نہیں بلکہ میں خون عثمان کا معاوضہ طلب کرتا ہوں۔ عمار بولے، میں اپنے علم و یقین سے شہادت دیتا ہوں کہ تو اپنے ان فعلوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں چاہتا ہے، مرنے کے بعد تجھ کو اس کا حال ظاہر ہوگا۔ تو نے آج ہی اس لشکر کے علم بردار سے نبرد آزمائی نہیں کی، 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس علم بردار سے لڑ چکا ہے، اور آج یہ 4تھا واقعہ ہے۔ کیا تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عمار کو گروہ باغی مارے گا؟ عمرو بن عاص نے کچھ جواب نہ دیا۔ عمار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ امیر المومنین علی اور ان کے 7 قبائل ربیعہ اور مضر اور حمدان نے متفق ہو کر حملہ کیا، جس سے لشکر شام کی صف الٹ گئی، کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی لشکر شام کے قتل کرتے اور ان کی جماعت کو منتشر کرتے معاویہ کے قریب پہنچ گئے اور جوش میں آ کر للکار اٹھے، اے معاویہ، ناحق لوگوں کی خون ریزی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ ہم تم نمٹ لیں، جو اپنے مقابل کو مار لے وہی صاحب الامر یعنی امیر ہو۔ عمرو بن عاص نے معاویہ سے خطاب کر کے کہا، یہ فیصلہ تو اچھا ہے۔ معاویہ نے جواب دیا، تم کیوں اس فیصلے کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو؟ کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علی کے مقابلے پر جو جاتا ہے وہ جاں بر نہیں ہوتا؟ دوران جنگ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر کا ایک گروہ گرفتار ہو گیا، معاویہ نے ان کو رہا کر دیا۔ ایسا ہی امیر المومنین حضرت علی نے معاویہ کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ معاویہ خود شریک تھا جنگ میں، اور حضرت علی نے اس کو للکار کر پکارا ہے جنگ کے لیے، اور حضرت عمار یاسر کی شہادت کا واقعہ کہ کس انداز سے شہید ہوئے۔ اب جو بات میں نے کی آپ سے کہ مصر کے عوض فروخت کر ڈالا ہے تو نے اپنے دین کو، حضرت عمار یاسر نے کہا تھا، آئیے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں اب آپ کو۔